بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی رمضان گزرا ہے اور آئی تھنک کہ کافی زیادہ، بلکہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایسے مدرس کی جو ہے وہ نریشنس پڑھیں، اس میں انہوں نے کافی شیئر کیا ہوا تھا کہ آفٹر بیکمنگ اے مدر ان کا رمضان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ سبسٹانشلی چینج ہو گیا. سو ایون آئی ریممبر جب ہم چھوٹے تھے تو اس میں ہم نے جب رمضان گزارنا تو فل عبادت پہ فوکس اور ٹائم اتنا زیادہ ہوتا تھا، اس میں سحری تک جاگنا اور سحری کے بعد بھی اکثر اوقات فجر کے بعد بھی تھوڑی دیر آپ نے عبادت میں گزارنی یا باہر واک پہ نکل جانا اور اس کے تھوڑی دیر بعد آپ نے جا کے ذرا ریسٹ کرنا، اور افطاریاں بھی آپ نے بڑی لاوش تیار کرنی، پورا دن آپ نے دعائیں بھی تو قرآن بھی پڑھنا، ہر طرح سے آپ نے اپنی عبادت کے جو ایک سیٹ کیا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ اس پہ پورا اترنا. آفٹر بیکمنگ اے مدر تھنگس ہیو چینجڈ سو میسولی. آئی تھنک کہ یہ بہت زیادہ مدرز ریلیٹ کریں گی کہ وہ جو ایکسپیرینس ہے مدرہڈ کا، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بیکمنگ اے مدر. وہ جو پریگننسی کا ہے جس میں کافی مدرز جو ہیں وہ فاسٹ نہیں کر پاتی، روزے نہیں رکھ پاتی، پھر وہ ڈلیوری کے بعد نہیں رکھ پا رہی ہوتی، فیڈ کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہی ہوتی. اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں روک رہی ہیں فرام پرفارمنگ what we want to perform, from experiencing رمضان جیسے کہ ہم اس کو ایکسپیرینس ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں. نفل پہ نفل پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، دعائیں ہر طرح کی مانگنا، تسبیح پڑھنا، قرآن ترجمے کے ساتھ ختم کرنا. وہ جو ایک آپ سوچتے تھے کہ ہاں میں نے حق ادا کیا اس مہینے کا، یہ مہینہ آیا ہے اور یہ اتنی زیادہ بلیسنگس لایا اور اتنی اپرچونیٹیز لایا جو کہ کوئی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہے گا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ معافی بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی منوائیں اور ہر طرح کے جو آپ کی خواہشیں ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں. لیکن ماں بننے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. آئی ایم شیور بہت زیادہ مدرس کے ساتھ ایسے ہوا ہوئے گا کہ وہ سحری کے لیے اٹھی ہیں اور انہوں نے سحری تیار کری ہے تو بچہ رونے لگ گیا اور ان کو بھاگ کے جانا پڑتا ہے بچے کو فیڈ دینے کے لیے، یا ان کی طبیعت اتنی خراب ہوگی کہ وہ روزے نہیں رکھ سکی، یا اس کے بعد بھی جب بچہ ذرا بڑا بھی ہو گیا لیکن وہ تھکاوٹ اتنی زیادہ بچے کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے کہ وہ نفل اتنے نہیں پڑھ سکیں جتنے کے پہلے پڑھتی تھیں، یا پڑھتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھتی ہیں اور پھر برا فیل کرتی ہیں. آئی ایم پریٹی شیور یہ میری ریالٹی رہی ہے. آئی کین ویل امیجن یہ کتنی اور مدرس کی یا کتنی اور عورتوں کی یہ ریالٹی ہوئے گی. لیکن اس میں اگر کیونکہ پھر میں نے اس پہ ریسرچ کرنی شروع کی اور میں نے سوچا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دیا ہے ایک ماں کو، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا پیار دیا ہے اس رشتے کو ماں بننے کا، پھر اس کے بعد پاؤں کے نیچے جنت دے دی. اور لیکن اس میں آپ یہ جو بیسک چیزیں آپ کو لگتا ہے جو ایک پلر ہے، ڈیفینیٹلی پلر آف ریلیجن ہے، آپ اس کو فلفل نہ کر سکیں اس طرح جیسے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، نماز اس طریقے سے نہ پڑھ سکیں جیسے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ اب آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ دیز ٹو ڈفرینٹ رولس ٹوگیدر آف بینگ اے مسلم، جو ایک آپ مسلمان ہیں اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور پھر ایک ماں کا، اس کو آپ کس طریقے سے دونوں کو اکٹھا لے کر چل سکتے ہیں. میں نے اس پہ ریسرچ کرنی شروع کی اور میں نے سوچا کہ کوئی تو بات ہوئے گی جو کہ اس ٹائم پہ بھی مائیں تھیں، اس ٹائم پہ بھی خواتین تھیں جنہوں نے یہ سارے ڈفرینٹ رولس بیلنس کرنے ہیں، اس ٹائم پہ بھی ان کو مشکلات ہوتی ہوں گی. ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ سارے روزے رکھتی ہوں اور فیڈ بھی دے رہی ہوں اور اتنے ان کی انرجی بھی اتنی اپ ہائی ہو. ڈیفینیٹلی دیر وڈ بی سم تھنگ جو کہ ہم نے مس آؤٹ کیا ہوا ہے. اور میں اتنی خوبصورت انٹرپریٹیشن سے میری آئی کیم اکراس اٹ اینڈ آئی واز شاکڈ کہ ہم نے عبادت کی انڈرسٹینڈنگ کو اور اس کے معنی کو اتنا لمٹ کر دیا، اتنا نیرو کر دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ عبادت وہی ہے کہ ہم نفل پڑھیں اور ہم تسبیح پڑھیں اور ہم قرآن پڑھیں. لیکن عبادت اس سے بہت زیادہ اور چیزوں کو بھی انکمپس کرتی ہے. ایک بہت بڑی ٹرم ہے عبادت، اس میں آپ بہت اور کچھ کر رہے ہو سکتے ہیں اور وہ عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہو سکتا ہے، اور شاید ان چیزوں سے زیادہ آپ کو ثواب ان چیزوں کا مل رہا ہو. سو اٹس ناٹ نیسسرلی کہ آپ نے کتنے نفل پڑھ لیا اور کتنی دفعہ آپ نے قرآن ختم کر لیا اور کتنی دفعہ آپ نے تسمیہ پڑھ لی. اٹ از ناٹ دیٹ. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کچھ اور چیزوں کو جن کو ہمیں شاید کسی وجہ سے پڑھایا نہیں گیا یا بتایا نہیں گیا، یا ہم نے کبھی وہ ریالٹی دیکھی نہیں. ہم نے ہمیشہ ایک
طرح کا ایک مولڈ میں فٹ ہوتا ہوا مسلمان دیکھا ہے, اور اس کے آگے پیچھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ بھی مومن ہو سکتا ہے, وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے, وہ بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے جو کہ یہ چیزیں بھی کرے. اور اس میں یہ خوبصورت بات آئی کہ ماں جو اپنے پریگننسی سے لے کے اپنی جو فیڈ بچے کو 2 سال دیتی ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ اسی طریقے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ جہاد لڑی ہو. پہلی بات. دوسری بات کہ جب وہ بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے, اب بچے کی نیڈس فلفل کر رہی ہے, تو وہ بھی عبادت ہے. ذرا بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے کو صحیح غلط کی تمیز سکھا رہی ہے, اس کو اچھا مسلمان بنا رہی ہے, تو وہ بھی عبادت ہے. اگر بچہ رو رہا ہو اور آپ نماز توڑیں تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے. مطلب یہ چیزیں اتنی لینینسی ہے ہمارے دین میں, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ کی طرف سے, جو کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں. اکثر اوقات جیسے مسجد میں جانا, تراویح پڑھنے کے لیے ہم گئے, اور ہماری تراویح کے ساتھ بچوں نے اپنا جیسے کھیل کودنا وغیرہ شروع کیا ہوتا ہے, تو اس میں بچوں کا شور شرابہ, اور بہت زیادہ مدرز جو ہیں وہ انوائے ہو رہی ہوتی ہیں اس چیز سے کہ مسجد ہے, ایسے شور نہ مچائیں. تو ایک لمٹ تک تو بالکل صحیح ہے کہ چیخنا نہیں چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے, کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. لیکن وہاں دوسری سائڈ پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو مسجد میں بچوں کی پیچھے صف میں آواز نہ آ رہی ہو, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلے آپ کا جو جنریشنز آنے والی ہیں اس میں دین نہیں پھیلے گا, وہ نمازی نہیں ہوئیں گے. انہوں نے جب دیکھا نہیں اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے, تو وہ کیسے ان کے دل میں پیار ڈیولپ ہوئے گا نماز کا اور مسجد کا. اگر ان کی اچھی ایسوسیشن نہیں ہے, انہوں نے جب بھی مسجد میں گئے وہ ڈانٹ کھائی ہے, انہوں نے جب بھی مسجد میں گئے تو کسی وجہ سے مار پڑی ہے انہیں کہ آگے نہ آؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. اور ہمارے نبی, جو ان سے بہتر کیا ایگزامپل ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ تو باقاعدہ امام حسن امام حسین ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور ان کو وہ جھولا بھی جھول رہے ہوتے تھے نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ ہم نے جو ایک دین کو بڑا اسٹرکٹ اور کنفائنڈ طریقے سے سمجھ لیا ہے, جس میں یس اور نو ہے, وہ ہمیں کافی چیزوں کی وجہ سے وہ گلٹ فیل کراتا ہے, جو کہ گلٹ ہمارا بنتا نہیں ہے. مائیں, دس از فار یو, دس میسیج از فار یو. اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں آف اے مدر, اگر آپ ان کی نیڈس فلفل کر رہی ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ ان کو گود میں لے کے ان کو پیار کرتے ہوئے نماز پڑھ رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا سجدہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یا آپ کو مشکل ہو رہی ہے سجدے میں, یا آپ کو اٹھنے میں 2 منٹ اور لگ جاتے ہیں, یا بچہ جب روتا ہے تو آپ کو نماز توڑ کے اس کے بعد دوبارہ سے پڑھنی پڑ رہی ہوتی ہے, یا آپ کی سحری جو ہے وہ جلدی سے ہو رہی ہوتی ہے, یا آپ کے روزے بیچ میں نہیں آپ رکھ پا رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, یا کسی بھی وجہ سے بچوں کی تربیت اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہے, تو پلیز اپنے آپ کو اتنا زیادہ برا نہ فیل کرائیں, کیونکہ شاید یہی تربیت جو ہے یہ بہت بہتر عبادت ہے ان نوافل سے جو کہ ہم نے پڑھنے اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے. کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے ان کے لیے ان کو بنانا ہے, انہوں نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے, اور پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کے لیے وہ کرنا ہے ہماری وجہ سے, ہماری اچھی تربیت دینے کی وجہ سے, جس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. تو عبادت کی انڈرسٹینڈنگ کو تھوڑا سا براڈن کریں, اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں, جیسے جیسے نئے رولز ہماری زندگیوں میں آتے ہیں, جیسے جیسے نئی ذمہ داریاں ہم پہ پڑتی ہیں, ویسے ویسے ہماری عبادت کی انڈرسٹینڈنگ بدلتی رہے گی. شاید ابھی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جو ابھی پیوبرٹی ہٹ کی ہے اس نے, ابھی اس پہ نمازیں فرض ہوئی ہیں, اس کے لیے عبادت وہی ہے کہ وہ ساری نمازیں پڑھ رہا ہے, صحیح ٹائم پہ پڑھ رہا ہے, مسجد میں جا رہا ہے. لیکن ایک بڑا ایک شخص جو ہے وہ ذمہ داری والا ہو جاتا ہے, باپ بن جاتا ہے, تو اس کی عبادت یہ ہے کہ وہ حلال کی کمائی کر رہا ہے, اور وہ جہاد ہے اس کا. اس کے بعد جب وہ اور بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, اور وہ اپنے نیبرز کا بھی دھیان کر سکتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری پوری, اپنے ماں باپ کا بھی دھیان کر سکتا ہے, اس کے علاوہ تبلیغ بھی کر سکتا ہے, اچھے الفاظ دوسروں تک پہنچا سکتا ہے, اس میں وہ عبادت ہے اس کی. تو جیسے جیسے ہمارے رولز بدلتے ہیں, جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں, جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہم پہ اور ذمہ داریاں ڈالتے ہیں, ہماری عبادت کی ڈیفینیشن بدلتی رہتی ہے. فرائض وہی ہیں, فرائض نہیں بدلیں گے, لیکن جہاں
لینینسی کی بات آتی ہے کئی چیزوں میں، جہاں نوافل کی بات آتی ہے، جہاں عبادت کی انڈرسٹینڈنگ کی براڈن ہونے کی بات آتی ہے، اس میں اتنی اور خوبصورت چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ پتھر اٹھا دینا رستے سے، یہ بھی عبادت ہو سکتی ہے کہ کسی کوئی گر نہ جائے. یہ ایک اچھی سوچ رکھنا کسی کے لیے، کسی کو پاس سے کوئی گزرتا ہوا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرندہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہیں. اور اگر ہم اپنا رمضان جو ہے ان چیزوں سے بھرنا شروع کر دیں، بچوں کو ان چیزوں کی سمجھ دینا شروع کر دیں، بچوں کو یہ تربیت دینا شروع ہو جائیں، اور وہ اچھی ماں بننا شروع ہو جائیں، جو وہ بچے بعد میں بنتے ہیں ہماری وجہ سے، کہ وہ اسلام پھیلا سکیں اور صحیح اسلام پھیلا سکیں، جو صرف اپنے لیے نہیں جی رہے، صرف اپنی نمازوں کے لیے، اپنی عبادت کے لیے نہیں جی رہے، لیکن وہ آ کے واقعی میں اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے اس میں ایک پازیٹیو امپیکٹ لا رہے ہیں. تو وہ بہت بہت بڑا کام ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یو ڈونٹ فیل گلٹی اباؤٹ اٹ، کہ ہم ویسے نہیں شاید عبادت اتنے گھنٹے نہیں لگا سکتے، جتنا ہم کر رہے ہیں وہ بہت کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ والا رول اچھی طریقے سے کر دیں تو آئی تھنک اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. تھینک یو.